امیگریشن سٹیٹس اور دیگر متعلقہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث 500 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کال ریکارڈ، سوشل میڈیا سرگرمی، ٹریول ہسٹری، امیگریشن سٹیٹس اور دیگر متعلقہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اور تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ مقدمے کی سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے ضمانتوں پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا ریکارڈ آئندہ سماعت تک طلب کیا ہے۔ آپ کو بتائیں تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ مقدمے کی سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد نے ضمانتوں پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا ریکارڈ آئندہ سماعت تک طلب کر لیا۔ اور تحریک انصاف کی ایک اور بڑی وکٹ اٹھ گئی۔ اوکاڑا سے سابق رکن صوبائی اسمبلی مسعود شفقت کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ ملکی تاریخ کا بدترین دن ہے۔ ملکی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہونے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اداروں کے خلاف آگ بھڑکانے والے بیانات قابل مذمت ہیں۔ 9 مئی دا بدقسمت حادثہ جندے دے وچ دکھ نہ غافلاں تے نہیں، جنہ اپنا گھر جلایا، افسوس آپ دے تے ہے گیا، جنہ اپنا گھر جلدا ویکھتے بھی مڑ بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ 9 مئی دے واقعے دی مذمت کرنا آ گیا، انہاں غافلاں دے عمل دی مذمت کرنا آ گیا، پر جنہ دوستی تے دین دی ہمدردی دے لباس وچ اسلامی جمہوریہ پاکستان تے حملہ کروایا ہے، انہاں دشمناں تے لعنت بھیجنا آ گیا۔ میری دعا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی دا کوئی رہنما پاکستان تے حملے دی اس بظاہر منظم سازش شامل نہ ہوئے۔ جدوں تک ریاست پاکستان عمران خان پی ٹی آئی دے باقی رہنماواں نو 22 کروڑ مسلماناں دے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام دے قلعے تے حملے دے الزام وچ بے گناہ پا تے باعزت بری نہ کر دے، ادوں تک میرا یا کسی بھی پاکستانی دا ایڈے سنگین جرم دے الزام الہان نال کوئی تعلق نہ ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست جو کمٹمنٹ ہے اس ملک کے اندر نیوٹریشن اور ہیلتھ کے ایشو کو ان خاندانوں کے حوالے سے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں ایڈریس کرنے کی، اس میں ہم نے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہمیں ملی ہے، کیونکہ جب یہ حکومت آئی تھی تو محض ڈسٹرکٹس تھیں جہاں پہ یہ پروگرام چل رہا تھا، لیکن اس ایک برس میں ہم اس پروگرام کے دائرے کو بڑھا کر 157 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں لے جا چکے ہیں، اور آج 487 فیسیلیٹیشن سینٹرز بے نظیر نشو نما پروگرام کے تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہیں۔ اب ان سینٹرز کے اندر جو ہیں وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا وہ خواتین جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، نومولود بچوں کو، وہ رجسٹر ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یقیناً وہ بینیفیشری فیملیز کی خواتین ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر انہی بینیفیشریز فیملیز کی جو خواتین ہیں ان کے بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو ماں حاملہ ہے وہ اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر 6 ماہ تک کی عمر تک وہ مدد حاصل کرتی ہے، وہ سپورٹ حاصل کرتی ہے جو بے نظیر نشو نما پروگرام کے ذریعے سے ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ سے لے کر 23 ماہ تک بچہ جو ہے وہ بینیفیشری بن جاتا ہے بے نظیر نشو نما پروگرام کا، جس میں کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پروگرام کے ذریعے جو اچھی غذا ہے جسے ہم SNF کہتے ہیں، سپلیمنٹری نیوٹریشس فوڈ، وہ سیشیز میں ماں کو اور بچوں کو، اس بچے کو دی جاتی ہے، جس سے کہ اس میں مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جس میں خاص ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ماں کو بھی مضبوط کرتے ہیں
اور بچے کو بھی مضبوط کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی غذا جو ہے وہ اس کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے, اور پہلے جو 1000 دن ہیں بچے کی زندگی کے وہ بہت اہم دن ہوتے ہیں. اسی میں بچے کی جو گروتھ ہے اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ سوچ رکھتا ہے, اور اسی سوچ کی روشنی میں ہم نے بے نظیر نشو نما پروگرام کو شروع کیا کہ جو پہلے 1000 دن بچے کے ہیں اس کو ہم ٹارگٹ کریں, غذا کے ذریعے ٹارگٹ کریں, پھر اس میں ویکسینیشن کا عمل بھی ہو, بچے کی مستقل جو گروتھ ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جب بھی ماں آتی ہے بچے کے ساتھ تو اگر ماں کوالیفائی کرنے کی سٹیج میں ہوتی ہے تو اس کا بھی چیک اپ ہوتا ہے, اس کو غذا دی جاتی ہے, اور پھر سٹائپنڈ دیا جاتا ہے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کی شکل میں, جو کہ لڑکے کے اگر اس عورت کا لڑکا ہے تو اس کو ہر سہ ماہی 2000 ملتا ہے, اور اگر لڑکی ہے تو اسے 2500 ملتا ہے. اور ماں جو ہے اس کو بھی سٹائپنڈ ملتا ہے جب وہ دودھ پلاتی ہے یا پریگننٹ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ایک فیملی کی ہیلتھ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 2 بچوں تک مدد ملتی ہے, تو ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ ان کو ہم یہ میسج دیں کہ ہم آپ کے 2 بچوں کو اور آپ کو ہیلتھ کے پروگرام میں کور کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ اس وقت اس لیول پر ہے کہ ہمارے لیے ذرائع کم پڑ گئے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بچے ہیں ان کو ہیلتھ وائز اور ایجوکیشن وائز ان کی فیملیز بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے فیملی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو افورڈ کر سکیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام گھر کا خرچ ہو, بچوں کی تعلیم ہو یا بچوں کی اور ماں کی صحت ہو, ایک ہولسٹک اپروچ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے ان کی مدد کے اعتبار سے. پچھلے برس ہمارا یعنی کہ جو اب کرنٹ ایئر چل رہا ہے, کیونکہ اب بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے, تو اس میں 21.8 بلین بے نظیر نشو نما پروگرام کے لیے رکھا گیا تھا, اور اب آنے والے اس بجٹ کے اندر ہم 32 بلین کا فگر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے لیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 487 فیسیلیٹیشن سینٹرز آلریڈی ورکنگ ہیں پاکستان کے اندر جو بے نظیر نشو نما پروگرام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور وہاں خواتین اور بچے آ کر مدد لے سکتے ہیں. آج جو KFW نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا وہ بھی بے نظیر نشو نما پروگرام کے حوالے سے ہی ایک اہم پیش رفت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بے نظیر نشو نما پروگرام کا جو فوڈ ہم ایک ٹارگٹ کرتے ہیں فوڈ, وہ ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں خاص طور پر جو پریگننٹ اور بریسٹ فیڈ کرتی ہیں مائیں ان کے لیے ہم نے اس کے سکوپ کو بڑھا دیا تھا. تو وہاں تو ہم جو نیڈی یا جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کو اپنے فوڈ سپلیمنٹس دے رہے تھے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے بجٹ سے, اپنے ہی BISP کے بجٹ سے 1 ارب روپے کی رقم مختص کر دی تھی صرف فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے. اور انہی کوششوں کو اور اسی پرفارمنس کو دیکھ کر KFW نے بھی ہمیں اسی مد میں جو ہے وہ مدد کی پیشکش کی, اور آج جو اگریمنٹ سائن ہوا انہوں نے ہمیں 18 ملین یوروز جو ہیں وہ ایک اگریمنٹ کے تحت دیے ہیں, تاکہ ہم جو کیش جو ہم ویسے پیسے نہیں مگر سپلیمنٹس دے رہے تھے, انہوں نے کیش گرانٹ میں اضافہ ہمیں کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اس 18 ملین یوروز کے ذریعے. تو 1000 روپے جو ہے وہ بے نظیر نشو نما پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے دیا ہے, تاکہ ہم 1000 روپے بڑھا سکیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں خواتین اور بچوں کی مدد کے لیے. یہ 2 برس کا ایک اگریمنٹ ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا, اور ایک اور اگریمنٹ ہم نے ان کے ساتھ کیا جو کہ 2 ملین یوروز کا ہے, اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نیوٹریشن کا ایک ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور سٹنٹڈ گروتھ کا ایک بہت بڑا ایک المیہ جو ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے, اور اس کے جو فگرز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں.
اگر آپ سٹنٹڈ کا فگر دیکھیں تو 40.2% سٹنٹڈ کا فگر ہے، اور اگر آپ انڈر ویٹ کا فگر دیکھیں تو 28.9% ہے. تو یہ نیوٹریشن کے مسائل ہیں، اور ان کو بہتر طریقے سے اس سے نبٹنے کے لیے ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سوچا KFW کے ساتھ، جس کے اندر ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو ینگ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ جلد شادی کے فیز میں انٹر ہوں گی اور پھر ماں بھی بنیں گی اور بچے بھی پیدا کریں گی، تو ہم اس وقت تو ان کی باڈی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہیلتھ وائز، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں انہیں پریپیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک سٹڈی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ بچیوں کی جو ہیلتھ ہے اس پر اتنا فوکس نہیں ہوتا. ہمارا میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے جہاں پر غذا بھی جو ہے وہ اچھی زیادہ کر لڑکوں کے لیے سوچی جاتی ہے، اور لڑکیوں کو چاہے غذا ہو، چاہے آگے کا کوئی تعلیم ہو یا کوئی اور پلان ہو، اس میں لڑکیوں پر کم فوکس کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ لڑکیاں تو بنیادی طور پر فیوچر مدرز ہیں، اور فیوچر مدرز کو ہم نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے جو کسی قوم کو دیکھنا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے اس پائلٹ پروجیکٹ کو KFW کے ساتھ اب ہم نے آج اگری کیا کہ ہم شروع کریں گے، اپنی اس سٹڈی کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اس پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے. اور ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا انتخاب کیا ہے، جس میں نیلم، لزبیلا، دیامیر، سوات، راجن پور اور کمبر شداد کوٹ کے ایریاز شامل ہیں. مختلف صوبوں کو اٹھایا ہے، اور اس مختلف صوبوں میں جو فلڈ میں افیکٹ ہوئے ہیں لوگ، ان کی فیملیز کی ان بچیوں کو ہم اس پائلٹ کے ذریعے ہیلتھ جو بے نظیر نشو نما کا پروگرام ہے اس میں شامل کریں گے. وہی چیزیں ہم کریں گے جہاں انہیں یہ ہیلدی کھانے کے پیکٹس دیے جائیں گے جس میں مائکرو نیوٹرینٹس، ملٹی وٹامنز، منرلز شامل ہوں گے، اور پھر ان کی وقتاً فوقتاً جو سہمائی ہمارے یہاں ایک وزٹ ہوتی ہے وہ کی جائے گی. ان بچیوں کی گروتھ کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کو اویئرنیس دی جائے گی، ان میں شعور پیدا کیا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کا خیال رکھیں، کیونکہ جسمانی صحت سے ذہن کی صحت بھی جڑی ہوتی ہے. ہم مینٹل ہیلتھ کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں بدقسمتی سے جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ الٹیمیٹلی مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پائلٹ میں دیکھی جائیں گی. ہمیں خوشی یہ ہے کہ ایک جرمن آرگنائزیشن نے بھی ہمیں اسی اچھے کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. 15 سال ہو گئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سوشل پروٹیکشن کے ہوئے، اور ہم صرف بہتر ہی ہوئے ہیں ان سالوں میں. ہم نے ایوالو کیا ہے انٹو این آرگنائزیشن جو اب مختلف ایسپیکٹ سے سوشل پروٹیکشن کو دیکھ رہا ہے، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنے کے حوالے سے. جرمن ادارے KWF کے ساتھ MOU پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مری تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 9 ملین گھرانوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. پروگرام کے تحت تعلیمی وظائف اور نشو و نما کے پروگرام جاری ہیں. وفاقی وزیر غربت و سماجی تحفظ شازیہ مری تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت اب حاملہ خواتین بھی رجسٹریشن کروا سکتی ہیں. بچے کی پیدائش سے 6 ماہ تک بے نظیر نشو و نما پروگرام کے تحت معاونت فراہم کی جا رہی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں آزاد جموں کشمیر حلقہ LA 15 کی نشست پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. سردار ضیاء القمر نے 25,755 ووٹ سے فتح اپنے نام کی. نون لیگ کے مشتاق احمد منہاس 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. PTI امیدوار محض 5,000 ووٹ حاصل کر سکے.
ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने पर जिला बाग की अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में कातिल डाकू दंदनाने लगे। पुलिस बेबस सत्याना रोड पर डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से 35 साला वकास कत्ल। जराए का बताना है मकतूल वकास सईद दुकान से रकम लेकर आ रहा था कि डाकू ने हमला किया। 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम डाकू ने फायरिंग की और नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मकतूल के भाई उम्र की मुद्दत में कत्ल और डकैती की दफात के तहत थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस डाकुओं को पकड़ने की बजाय अफसरान के प्रोटोकॉल में मसरूफ है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। तेज रफ्तारी ने मजीद 2 जानें ले ली। चौक सरवर शहीद में ट्रैक्टर और ट्राली में तसादुम के नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 2 शदीद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चौक सरवर शहीद में ट्रैक्टर और ट्राली के तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और फैसलाबाद में जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम साफ सरसब्ज़ फैसलाबाद मुहिम का दायरा कार बढ़ा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर पार्क को कूड़ा क्रिकेट से पाक करने खुद मैदान में आ गए। स्कूल्स कॉलेज के तलबा सिविल सोसाइटी और अफसरान की हमरा बागे जना में कूड़ा क्रिकेट उठाया। पार्क का रुख करने वाले शहरी कूड़ा खुलेआम फेंकने की बजाय कूड़ादान में डालें। दूसरों को भी घर गली मोहल्ले शाहरात पार्क को साफ सुथरा रखने का पैगाम दे। तालिब इल्म साफ सुथरा फैसलाबाद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आगे आए। जिला इंतजामिया पार्क सड़कों को साफ सुथरा करने के लिए पुरज़म है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज़ात से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बेकसूर और मुकदमे को झूठा करार दे दिया। कहा कि मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। वो मंगल को